ہمارے 4 دشمن ہیں. پہلا دشمن کون ہے؟ اجنبی عورت ہے. پہلا دشمن اجنبی عورت. سلیمان علیہ السلام سے حضرت داؤد نے کہا بیٹا تمہارے پیچھے شیر آ جائے، سانپ آ جائے، گھبرانا نہیں، لیکن بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ جائے، اجنبی عورت آ جائے تو بیٹا اب بچانا. کہا ابا شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، جان لے لے گا. شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، وہ تو چیر پھاڑ دے گا. تو باپ نے کہا بیٹا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اور جس کا وقت آتا ہے اس کو مرنا ہی پڑتا ہے. صرف مرنے میں صرف جان جاتی ہے، ایمان سلامت رہتا ہے. لیکن بیٹا اگر کوئی عورت تمہارے پیچھے آ گئی، بے پردہ عورت، سرما لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، التا پاؤڈر لگا کر کے، بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ گئی تو اب خیر منانا، ایمان چلا جائے گا. ہمارا سب سے بڑا دشمن اجنبی عورت ہے. اور دوسرا دشمن کون ہے؟ 5 آدمی. 5 آدمی سے آپ دوستی مت کیجیے گا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے گا. 5 آدمی سے دوستی کریں گے ہمیشہ نقصان ہوگا. 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا. پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے جھوٹا آدمی. قریب کو دور بتائے گا، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا. دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے نافرمان آدمی. ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے بے وقوف. وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا. بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی. چوتھا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا رشتہ توڑنے والا. وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر ڈالے گا. 5واں آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے کنجر، کنجوس، بخیل، مکھی چوس. آپ مصیبت میں پھنسیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا، آپ ہاتھ پھیلائیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا. 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے. 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا. عالم سے دوستی کیجیے علم ملے گا. ڈاکٹر سے دوستی کیجیے علاج معلوم ہوگا. بوڑھے سے دوستی کیجیے جس کے سفید بال ہیں، اس سے دوستی کیجیے آپ کو تجربہ ہوگا. 3 آدمی سے دوستی کیجیے، 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے. تیسرا جانتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب آپ جیب میں پیسہ ڈالیں گے خیرات کے لیے تو شیطان آ کر کے کہا غریب ہو جاؤ گے. شیطان کا پہلا حملہ. جب آپ حج کرنے کے لیے پیسہ جمع کریں گے تو شیطان کہے گا ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے کر لو بعد میں حج کرنا. جب بوڑھے ہو جاؤ گے کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جانا تب حج کرنا. شیطان کا دوسرا حملہ. اور جب جوان پیر اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو شیطان کہتا ابھی تو جوان ہو، کیا ضرورت ہے تم کو عبادت کرنے کی. شیطان کا تیسرا حملہ. اور چوتھا دشمن کون ہے؟ ہماری دنیا. دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے. کوئی بچہ اگر اس کو چھو کر کے دکھائے بڑا ملائم معلوم ہوتا ہے، لیکن جب سانس ڈستا ہے تو جان چلی جاتی ہے. جب دنیا ڈستی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے. جب آدمی چلتا ہے تو اس کا سایہ بھی چلتا ہے، جب آدمی دوڑتا ہے تو اس کا سایہ بھی دوڑتا ہے. دنیا کے پیچھے جتنا دوڑیں گے اتنا دنیا بھاگے گی. دنیا سے جتنے دور ہو جائیں گے دنیا اتنی قریب آئے گی. دنیا کے چکر میں انشاءاللہ ہم اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم. وصل کا دل سے میرے ارمان رخصت ہو گیا، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار. لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار. تھی بری ٹھوکر مگر شیطان رخصت ہو گیا. اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم.
ख़त्म हो गया पैगाम। अब एक पैगाम है, आपकी तरक्की कैसे होगी, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता, ये गारंटी है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, दिल की डायरी पर नोट करके जाइए। कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकता। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं राज की बात, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। बेटा पैदा हुआ तो इमाम साहब को फोन करके पूछ रहा है क्या नाम रखें। तो इमाम साहब ने पूछा कि क्या पैदा हुआ है, तो कहा लड़का पैदा हुआ है, नाम रख दिया गया। दूसरे साल बेटी पैदा हुई, इमाम साहब को फोन नहीं किया। इमाम साहब ने पूछा कि इस साल क्या कैलेंडर छपा है, बोला वही हुई है। क्या वही हुई है? कहा बेटी पैदा हुई। बेटा की पैदाइश हो हम खुश होते हैं, बेटी पैदा होती है हमको गम हो जाता है। जानते हैं क्यों? ये बेटी पर सितम है कि बेटी आएगी हम कंगाल हो जाएंगे, बेटा आएगा हम माला माल हो जाएंगे। बेटी पर दूसरा सितम हम क्या करते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटी को पराया धन समझ रहे हैं, बेटा को अपना धन समझ रहे हैं। एक खेत की फसल है, एक माँ बाप की औलाद, माँ बाप का 2 नजरिया है। बेटा को अपना धन कह रहे हैं, बेटी को पराया धन कर रही है, बेटी पर सितम है। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा को तालीम अलीगढ़ में दे रहे हैं, बेटी को वस्तानिया फौकानिया करा रहे हैं। पढ़ी न लिखी बीबी फातिमा, पढ़ी न लिखी और वस्तानिया फौकानिया पास। बेटी को सिर्फ वस्तानिया फौकानिया पास कराया, बेटा को अलीगढ़ में तालीम दिलाई। बेटे पर करम किया, बेटी पर सितम किया। एक माँ बाप अपनी एक ही औलाद पर करम कर रही है, सितम कर रही है। और चौथा से 5वां सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जाने वाले थे हाजी साहब, मुबारक हो, जमीन जायदाद सब बेटा के नाम कर दिया, अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटा को बना दिया। बेटा माला माल, बेटी कंगाल। एक तोहफे में बेटा बेटी पर सितम और करम हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम तोहफे में इंसाफ नहीं कर रहे हो, किसी पर करम कर रहे हो, किसी पर सितम कर रहे हो। तुमने मीरास से, तोहफे से अपनी बेटी को महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। आज अजाब बन करके दामाद आया कि इस कंजूस से निकालो, हगा करके मुता करके अभी ले लो, बात में मिलने वाला नहीं है। निकाह कितना आसान, लेकिन निकाह कितना मुश्किल हो गया। बगैर जहेज के, बगैर डिमांड के निकाह होता ही नहीं है, शर्त हो गई। जहेज के बगैर निकाह नहीं हो रहा। अच्छा, जहेज की लंबी फहरिस्त है, छोटी फहरिस्त नहीं, मुतालबा लंबा है। बेटे वाले की नजर जहेज पर होती है, लड़की पर नहीं होती, और उसकी लड़की वाला नुमाइश करा रहा है, जहेज को दिखा करके दे रहा है। जहेज आप दिखा करके दे रहे हैं, सितम गरीब की बेटी पर हो रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जहेज दीजिए, अमीर हैं, आपकी बेटी दुल्हन बन करके दूसरे घर जा रही है, दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। आप दिखा करके देते हैं, गरीबों पर सितम होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं निकाह कितना आसान, हमने कितना मुश्किल बनाया। निकाह जुमा के दिन निकाह जरूरी नहीं है, शनीचर को भी निकाह हो जाए। निकाह के लिए खुतबा पढ़ना जरूरी नहीं, खुतबा के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए काजी होना जरूरी नहीं, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में महर नकद देना जरूरी नहीं, उधार पर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में 2 ही चीज जरूरी है, लड़की की तरफ से हाँ हो जाए, लड़का की तरफ से हाँ हो जाए, और 2 गवाह सामने हो, निकाह हो जाता है। जिसको शरीयत ने इतना आसान बनाया, हमने बेटा को बाजार में बेच करके निकाह को मुश्किल बना दिया। कल बारात जाने वाली है, दरवाजे पर पहुंचेगी, लड़का फोन से करता तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? तो लड़की कहती आप सब्र कीजिए, मिल जाएगा आपको। का जब तक तुम्हारा बाप खरीद करके बारात जाने से पहले 4 चक्का अपने दरवाजे पर नहीं लाएगा, बारात नहीं जाएगी। तो लड़की भी ठन गई,
کہا کہ تم نکاح کرو یا نہ کرو، ہمارے باپ نے وعدہ کیا ہے نکاح کے بعد، شادی کے بعد چند دن کے بعد تم کو 4 چکا ملے گا۔ تو لڑکا کھسیا کر کے کہتا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کیا کہتا تیرے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بھی کھسیا کر کے جواب دیتی، میرے باپ کو تو اوقات ہے ہوائی جہاز دینے کی، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ لڑکی دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے 2-3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ مشکل سے 15 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، بغیر مطالبے کے نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ آخری پیغام جوان کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، 3 چیزوں میں آگے، جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، آپ سر پکڑ لیں گے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، 3 چیزوں میں آگے۔ آگے کس میں؟ شراب پینے میں۔ آگے کس میں؟ زنا کرنے میں۔ آگے کس میں؟ فلم دیکھنے میں، موبائل چلانے میں۔ 3 چیزوں میں ہمارا جوان آگے، جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ دہل جائے گا۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے۔ تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے، 95 گول۔ ہمارا جوان ملازمت میں پیچھے، نوکری کرنے میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتا، IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ ہمارا جوان 2% نوکری کرتا ہے، 2 جوان 100 میں 98 گول۔ اور ہمارا جوان تعلیم میں کتنا پیچھے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1984 میں اقوام متحدہ نے رپورٹ دیا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں۔ 150 کروڑ لوگ پوری دنیا میں جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک پوری دنیا میں ہندوستان ہے۔ اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل کون؟ مسلمان۔ لکھا کہ 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔
جس کا بچہ زیادہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی، کسی طرح یہ کالا گورا ہو جائے، کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، آسمان سے ہی کالا آیا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ ایک کالا بیٹا ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماں اس کو سمجھا رہی ہے، بیٹا تو اتنا کالا ہے، اتنا بدصورت ہے، تیرے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، کوئی تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دے گا، بٹھائے گا نہیں، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے۔ اب بیٹا جلدی قریب اور قریب ہو گیا ماں سے، اماں مہربانی کر کے بتا دو وہ کون سی چیز ہے جس سے لوگ ہم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، جس دن بستی بھر سے اور ملک بھر میں تم کو تمہارے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، اسی دن لوگ تمہارا جوتا اٹھائیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ ماں کی نصیحت کو بیٹے نے دل میں رکھ لیا، رات دن وہی کالا بیٹا محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ وہ باتیں جن سے قوم میں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ آخری پیغام مسلمانوں کے نام، مسلمانوں کی اس ہندوستان میں حکومت نہیں ہے، برادران وطن کی حکومت ہے۔ مسلمانوں نے کون سی غلطی کی کہ حکومت چلی گئی، کرسی چلی گئی؟ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دل سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی داماد کا جھگڑا ہوگا، سیدھے داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جو ابھی کسی کے داماد بھی نہیں، ووٹر لسٹ میں نام بھی نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مسلمان نے کیا کھویا کہ حکومت چلی گئی، غیر مسلموں نے کیا پایا کہ حکومت آ گئی، یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جا رہا ہے حج کرنے کے لیے پیدل، غیر مسلم جا رہا ہے تیرتھ پہ، لیکن دونوں کے جانے کا فرق دکھا رہا ہوں، کون اپنے دھرم کا پکا ہے، کس کے پاس اخلاق ہے، کس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ اب مائک ماشاءاللہ کام کر رہا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جواب دے رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ سروس بہت اچھی ہے، یہ مائک والا واقعی اس نے جان پیدا کر دیا جلسے میں، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک جا رہا ہے غیر مسلم، وہ بھی جا رہا ہے تیرتھ پہ جا رہا ہے، دیوی دیوتا کے درشن کو جا رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان جا رہا حج پہ جا رہا، لیکن دونوں کے چلنے کا فرق ہے، ایک تو پیدل چل رہا ہے، دوسرا سر کے بل چل رہا ہے۔ جو سر کے بل چل رہا وہ غیر مسلم ہے، جو پاؤں کے بل چل رہا یہ مسلمان ہے۔ مسلمان نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس پاؤں موجود ہے تو سر کے بل چل کر کے کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ میں نے دل اس دیوتی کو دے دیا ہے، میں نے دل اس دیوتا کو دے دیا ہے، جب سے میں نے یہ دل اس دیوتا کو دیا ہے، اس دیوی کو دیا ہے، میں پیر سے نہیں سر کے بل چل کر کے آتا ہوں۔ دوسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کے یہاں خانقاہ ہوتی ہے اور غیر مسلموں کے یہاں آشرم ہوتا تھا۔ مسلمان کے یہاں خانقاہ، غیر مسلموں کے یہاں آشرم۔ خانقاہ میں پیر مرید ہوا کرتے تھے اور وہاں جوگی اور سنت ہوا کرتے تھے، دونوں کا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان نے کیا کھویا، حکومت چلی گئی، انہوں نے کیا پایا، حکومت آ گئی، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کی خانقاہ میں لکھا ہوا ہے بورڈ میں کھانے کے وقت میں آنا منع ہے، اور آشرم میں لکھا ہوا ہے 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک راجہ بھیس بدل کر کے خانقاہ کے پاس آیا، دیکھے مسلمان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں ہے،
تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے وقت میں آنا منع ہے. جیسے ہی بادشاہ اندر گھسنا چاہا اس کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیا گیا. اس بادشاہ نے کہہ دیا جب مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اب حکومت نکل جائے گی. وہ آشرم میں سیدھا بھیس بدل کر کے آیا. کھانے کا وقت تھا, کھانا تقسیم ہو رہا تھا, تو وہ لائن سے لگ گیا کھانا لینے کے لیے. ایک آدمی نے, آشرم کے آدمی نے دیکھا, اس کو لائن سے ہٹایا, کہا تم کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پردیسی ہو, سامنے سے پہلے کھانا لے لو. سب کو کھانا مل رہا تھا 1 روٹی میں, اور اس کو کھانا 2 روٹی میں ملا. تو یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا پہلے اس کی وجہ بتائیے, میں لائن سے لگا ہوا تھا, آپ نے لائن سے ہم کو ہٹا کر کے پہلے کھانا کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ تم پردیسی ہو, ہمارے مہمان ہو, اس لیے تم کو لائن میں لگنے نہیں دیا, پہلے کھانا دلایا. کہا کہ سب کو آپ نے 1 روٹی دیا, مجھے 2 روٹی کیوں دیا؟ کہا ہم 1 روٹی تو کتا کو بھی دیتے ہیں, تم تو ہمارے مہمان ہو اس لیے 1 روٹی دیا, تم انسان ہو اس لیے ڈبل روٹی دیا. راجا کو محسوس ہو گیا اب ان کی سرکار بننے والی ہے, ان کی سرکار جانے والی ہے. اخلاق سے سرکار آتی ہے, اور اخلاق گئی سرکار چلی جاتی ہے.